السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لیجیے وعدے کے مطابق پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں جو سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جس آدمی نے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا تو جنت میں داخل ہونے سے روکنے والی چیز صرف موت ہے۔ مطلب یہ، جیسے ہی وہ مرا جنت میں داخل ہونے کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو غور کیجئے، آیت الکرسی 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5010، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پر پہرے دار رکھ دیا۔ میں زکوٰۃ کے مال کا پہرا دے رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ اس مال میں سے لینا چاہا تو میں نے اسے منع کیا، تو اس نے معذرت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر لینا چاہا، اس نے معذرت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آیا، پھر لینا چاہا تو میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے نبی کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کیا بتلایا؟ کہا، اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہ دیکھ میں تجھے ایک چیز بتلاتا ہوں اور اس کے بدلے تو مجھے چھوڑ دے، جب تو بستر پر جا تو آیت الکرسی پڑھ لے۔ فائدہ کیا ہے؟ رات بھر ایک فرشتہ تیری نگرانی کرے گا، ولا یقربک شیطان، اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو کیا کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقک وہو کذوب ذاک شیطان، اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے۔ پتا چلا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا اور وہ مال لینا چاہا تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کتنی ہے۔ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، رات میں پڑھ کے سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ غلط آدمی سے بھی اچھی بات لی جا سکتی ہے، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک صحابی رسول کو ایک شیطان نے اس کی فضیلت بیان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات تو اس نے بڑی سچی بیان کی ہے لیکن وہ شیطان ہے اور وہ جھوٹا ہے، لیکن بات بڑی سچی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کی فضیلت ہے، جو آیت نمبر 285 ہے اور آیت نمبر 286 ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5009، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جس آدمی نے سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھ لی تو پوری رات اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں اور ان دونوں آیتوں کو رات میں سوتے وقت پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت ہے، سورہ زمر کی فضیلت ہے جو سورہ نمبر 39 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2920، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہ پڑھ لیتے۔ تو ہم اور آپ بھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے، موقع ملا ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ سورہ کہف جو سورہ نمبر 18 ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس آدمی نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لی، اسے یاد کر لیا،
تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک راوی ہیں شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی فضیلت تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اس گھر میں سکون نازل ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون نازل ہو، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی تلاوت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 باب نمبر 11 باب و فضل سورۃ الکہف حدیث نمبر 5011، ایک صحابی ہیں جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے گھر میں جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بھدک رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بدلی چلی آ رہی ہے، بدلی کو دیکھ کر گھوڑا جو ہے وہ بھدک رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ تو سکون نازل ہوا ہے قرآن کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے تعلق سے یہاں تک کہا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جس آدمی نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے خاص روشنی پیدا کر دے گا۔ تو سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے۔ اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، سورہ نمبر 67۔ اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2891، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جو 30 آیتوں والی ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ وہ آدمی بخش دیا جائے گا۔ سنو وہ سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے عذاب قبر میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا، قبر کے عذاب سے وہ چھٹکارا پا لے گا، کیونکہ یہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 3643، سورہ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ تبارک الذی بیدہ الملک جو سورہ نمبر 67 ہے، یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کیا بیان کیا ہے، یاد رکھیے۔ سورہ اخلاص یہ ثلث قرآن ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالی محبت کرنے لگتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بناتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت تو یہ ہے کہ جادو ٹونا ٹوٹکا جس پر ہوا ہے اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی فضیلت تو یہ ہے کہ شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 811، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں کا کوئی آدمی ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہم 1/3 حصہ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ ایک رات میں کیسے پڑھ پائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد یہ ثلث قرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ قرآن کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ ثلث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 813، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت جب آپ نے چند لوگوں کو لشکر میں بھیجا تاکہ وہ غزوہ کریں، جہاد کریں، لشکر کا جو امیر تھا، اس دستے کا جو امیر تھا، وہ نماز کی ہر سورہ کے اخیر میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی
یہ ہمارے امیر جو ہیں وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی سے تلاوت کو ختم کرتے ہیں۔ تو نبی نے پوچھ لیا، ارے پوچھو ان سے، سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، پوچھو ان سے وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لأنہا صفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بہا، کیونکہ اس سورہ کے اندر رحمان کی صفت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تلاوت کروں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص دین کی کسوٹی ہے، سچے خداؤں کو جانچنے کا بہترین آلہ ہے، جھوٹے خداؤں کو الگ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی ماں باپ بھی نہیں، اس کے کوئی بال بچے بھی نہیں، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سورہ کی فضیلت تو اتنی ہے کہ یہ جادو کا علاج ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5014، جب وسوسے آئیں، دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے، شیطان کے بھٹکانے کا کچھ خوف لائق ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ اس سورہ کی تلاوت کر لے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن نبی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 4722 کہ آدمی کو چاہیے قل هو اللہ احد پڑھے اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھکائے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ نے کہا وجبت، ترمذی کی حدیث ہے کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 42 کہ واجب ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہا جنت۔ معوذتین کی فضیلت، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ نمبر 113 اور سورہ نمبر 114 کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، صبح شام جو پڑھتا ہے تمام چیزوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5082۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش والی رات میں تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، تو نبی نے کہا قل کہو، تو میں نے کچھ نہیں کہا، پھر کہا کہو، میں نے کچھ نہیں کہا، پھر کہا کہو، تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ تو آپ نے کہا قل کہو، کیا کہو؟ قل هو اللہ احد، معوذتین کہو، ہی نہ تمسی و ہی نہ تصبح، شام کے وقت اور صبح کے وقت 3 مرتبہ، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یاد رکھیے اس کے اندر جادو کا علاج ہے، یاد رکھیے شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو اپنے لیے ہمیشہ پناہ کا ذریعہ بنایا کرتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو مل لیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5017۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ آپ نے کہا کہ اس کے اندر جادو کا علاج ہے۔ جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو جبریل امین نے آپ کو یہی دونوں صورتیں سکھلائی تھی۔ طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 5 کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ تو یہ تھی چند صورتوں اور چند آیتوں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔